بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غزوہ احد کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ ہمت کریں اور کفار کے لشکروں کا تعاقب کریں۔ یہ بڑا مشکل امتحان تھا، لیکن جو اللہ اور رسول کے سچے وفادار تھے وہ پورے اترے۔ چنانچہ آپ نے تعاقب کیا اور مدینہ سے 8 میل باہر حمراء الاسد کے مقام تک آپ گئے تعاقب میں، اور اس کے بعد پھر آپ واپس تشریف لے آئے۔ فرمایا فانقلبوا بنعمة من اللہ، تو یہ مسلمان لوٹے اللہ کی نعمت، اللہ کے احسان اور اس کے فضل کے ساتھ۔ لم یمسسهم سوء، انہیں کوئی تکلیف، کوئی گزند نہیں پہنچا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ان کا مقصود تھا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ دراصل شیطان ہے کہ جو خوف زدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، یعنی مسلمانوں کو خوف زدہ کرتا ہے اپنے ساتھیوں سے جو اس کے دوست ہیں، چیلے چانٹے ہیں، یہ مشرکین ہوں، اہل کتاب ہوں، یہ سب اس کے دوست ہیں۔ فلا تخافوہم، تو اے مسلمانوں تم ان سے خوف زدہ مت ہو۔ وخافونی ان کنتم مومنین، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور اے نبی آپ کو پریشانی اور حزن میں مبتلا نہ کرے وہ لوگ کہ جو کفر کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کی بڑی چلت پھرت ہے، آنا جانا ہے، بڑی ایکٹیویٹیز ہیں کفر کی راہ میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہ رہے، کوئی حصہ نہ رکھے ان کے لیے آخرت میں۔ جو بھاگ دوڑ ہے دنیا کے لیے کر رہے ہیں، کوئی اگر دکھانے کے لیے نیکی کی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی مال و اسباب دے کر فارغ کر دے، آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت شدید، بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو انہیں ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، تو اس میں ان کے لیے کوئی خیر ہے، ان کے حق میں یہ بہتر ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کفار کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اور ترقی کریں، آگے بڑھیں گناہوں میں۔ جو ان کے اندر کا خبث ہے، جو ان کی شرارت ہے، وہ پوری طرح کھل کر سامنے آئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا، ذلت و رسوائی کا۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے مسلمانوں کو جس حالت پر بھی تم ہو۔ یعنی جو گڑبڑ ہے مسلمان، ان میں منافق بھی ہیں، کچے پکے بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پختہ ایمان والے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ وہ اس حال پر چھوڑ دے کہ مسلمان بالکل گڑبڑ رہیں، پتہ ہی نہ ہو کہ کون فی الواقع صاحب ایمان ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے۔
حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ اللہ تعالیٰ جدا نہ کر دے ناپاک کو طیب سے، پاک سے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا، اس کا یہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ یعنی یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں ان کا مقصد ہے چھانٹی کر دینا، واضح کر دینا کون منافق ہے، کون سچا مومن ہے، کس کے دل میں کھوٹ ہے، کون زر خالص بن چکا ہے۔ تو اس پر ایک اعتراض ہو سکتا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہمیں سخت آزمائشوں سے گزارا جائے، مشکل مراحل سے ہمیں گزارا جائے، اللہ تعالیٰ ایک لسٹ ہی بھیج دے، پیغمبر پر نازل کر دے کہ فلاں فلاں جو ہے پختہ ایمان والے ہیں، فلاں کے اندر نفاق ہے، فلاں کا ایمان ابھی کمزور ہے، فلاں کے دل میں کھوٹ ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، اس کا معاملہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ ہر ایک کو یہ لسٹ دینے کا معاملہ اور اس طریقے سے کسی کو جو ہے کسی کے ناموں کے ساتھ لسٹ دینی یہ اللہ کے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو پسند کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، یعنی غیب کا علم اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ہر انسان کو غیب سے مطلع کرنا یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، بس تم تو ایمان لاؤ اور ایمان پختہ یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم یقین رکھو اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں، اس بال میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے۔ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال جو ہمارے پاس ہے اور بخل کر کر کے ہم نے بڑے ڈھیر لگا دیے ہیں تو اپنے لیے اپنے حق میں ہم نے کوئی بہتر کیا، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، نقصان کا باعث ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ اصل میں اہل کتاب یہودیوں کا خاص معاملہ تھا، بخل، کنجوسی، مال جمع کرنا، سین کر رکھنا، الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرنا اور پھر گنتی کرتے رہنا، اسی میں جو ہے وہ خوش ہونا، یہ ایک خاص مینٹیلٹی ہے۔ اور وہ لوگ اپنا مال بچا کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ فلاں موقع پر بھی بچا لیا، اور یہی چیز آئی منافقین میں کہ مطالبہ آیا تھا خرچ کرنے کا، ہم نے بہانہ کر دیا، ٹال دیا، اور دیکھو ہم نے تو اپنا مال بچا لیا، اور یہ ہیں کچھ لوگ جنہیں اپنے کل کی فکر نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، یہ تو احمقوں کی طرح کا معاملہ، یہ ان کا ایک ذہنیت بن چکی تھی۔ فرمایا کہ ہرگز وہ یہ نہ سمجھے کہ جو مال بخل کر کے وہ بچا رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ ان کے حق میں شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور یہ بخل کر کے جو مال انہوں نے بچایا ہے یہ ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس نے آج جو بلینئر بھی ہے وہ یہاں سے جائے گا تو ہاتھ پلے تو کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ اس نے چھوڑا ہے وہ تو اس کے وارثین کا ہے، اور الٹیمیٹ وارث جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، کسی کے پاس بھی کوئی شے ہمیشہ نہیں رہنی، یہ تو منتقل ہوتی آ رہی ہے، اور اصل ملکیت اس کی ہے اور میراث بھی اسی کی ہے، رہ جائے گا اسی کے لیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہم غنی ہیں۔ یہ بھی یہود کا ایک اعتراض تھا، بلکہ ایک تمسخر کا انداز تھا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض حسن۔ گویا اللہ تعالیٰ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور ہم غنی ہیں، ہم سے قرض مانگا جا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، زبان کو جیسے چاہے کو استعمال کر لے، لیکن فرمایا کہ اللہ نے یہ بات سن لی ہے۔ سنکتب ما قالوا، اور ہم اس کو نوٹ بھی کر لیں گے ان قریب، جو کچھ انہوں نے کہا ہے، یہ بات جو ہے یہ ریکارڈ میں آ جائے گی۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق،